ابھی ہمارے انفرٹ سے آئے ہوئے مہمان زبیر کرم صاحب خان صاحب کی محبت میں آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہے، ایک نظم پیش کریں گے. آپ تمام حضرات سے تواضع ہے کہ خان صاحب کے لیے محبت سے پیش ہوئی نظم سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اما بعد. جناب صدر، یار آپ سے گزارش ہے پلیز آپ کرسیوں پہ تشریف رکھیں، انتظامیہ کو پلیز تعینات کریں. سامنے آئیے حاجی صاحب. جناب صدر، صبر کرنے کا مجھے آپ بڑا مزہ آ رہا ہے. بچپن سے زمانے طالب علمی سے جب بھی اسپیچ کر سکتا ہوں کہتے تھے جناب صدر سچی مچی کا صبر بڑا مزہ. میں نے اس دن 2 دن پہلے بھی کیا تو بڑا مزہ آیا. سادہ جہانگیر صاحب اور معزز مہمان گرامی مانچسٹر کے غیور عوام، بڑا مزہ آ رہا ہے. اور آج میں جو اپنی نظم ہر جگہ ہر شہر میں پڑھی ہے، آج مجھے فخر ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نظم کا عنوان ہے لہو میں بھیگے تمام موسم. تھوڑی خاموشی پلیز. لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے. وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے. ظہر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوکھ سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنو نہیں بچا ہے تو تم کھڑے تھے. اے مسیحا، تمہاری آنکھوں کے تاکشوں میں جلے چراغوں کی روشنی نے نئی مناظر ہمیں دکھائے. تمہارے چہرے کی بڑھتی چڑیوں نے ولولوں کو نمود بخشی. تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری ماں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹے، تمہاری مٹی کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے. ہماری دھرتی کے جسم سے جب ہوس کے مارے سیاہ جونکوں کی طرح چمٹے تو تم کھڑے تھے. ارے تمہاری عظمت، تمہاری ہمت اور استقامت تو وہ ہمارا ہے کہ جس کی چوٹی تک پہنچنا نہ ہم میں سے پہلے کسی کے بس میں تھا، نہ آنے والے دنوں میں ہوگا. تو آنے والی تمام نسلیں گواہی دے گی کہ تم کھڑے تھے، کہ تم کھڑے تھے، کہ تم کھڑے تھے. بہت شکریہ زبیر کرم صاحب PTI انفرٹ سے اتنی دور سے خان صاحب کے لیے محبتوں کا پیغام لانے پر ہم آپ کے مشکور ہیں. ابھی میں پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کی آواز، ہمارے لیڈر، ہمارے قائد عمران خان اور اس کے کارکنوں کے درمیان رابطے کا نام اظہر مشواڑی، بھرپور کلابنگ کے لیے بھرپور انداز میں استقبال کیجیے جناب محترم اظہر مشواڑی، انچارج سوشل میڈیا، پاکستان تحریک انصاف. کون بچائے گا پاکستان؟ تیری جان، تیری جان، تیری جان، تیری جان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
آج اس بات کی تنظیم کی طرف سے ایک پروگرام کیا گیا، اس کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. آپ کے پچھلے ایک سال میں جتنے بھی پروگرام دیکھے ہیں وہاں پہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. اور آئی ہوپ کہ جس طرح آپ لوگ پروگرام کرتے ہیں اسی طرح ایم پیز وغیرہ کو بھی انگیج کر رہے ہوں گے اور پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں وہ ہم کو بتا رہے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ صدر پاکستان ہیں جو 29 سال سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے ان کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سفر، عمران خان صاحب کے ساتھ سفر کیسا رہا اور کیسے ہم اس کی چاہے اس ساری پہ وہ روشنی ڈالیں گے. میں اس لیے یہاں پہ ایک دو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت پاکستان بھارتی جارحیت کا نشانہ بننے جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی ترجیحات کیا ہیں. اس وقت ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں ان سے نہ مل سکیں. اس وقت ان کی ترجیحات یہ ہیں کہ گجرانوالہ میں آج عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کرنے والے جو مجرم تھا اس کے خلاف عمران خان صاحب کی ایویڈنس کے بغیر ہی فیصلہ دے دیا گیا، ایک کمزور فیصلہ دیا گیا تاکہ اس کو بعد میں ریورس کر دیا جائے. اس کے علاوہ آپ ان کی ترجیحات دیکھیں. منڈی بہاؤالدین میں ہمارے ایم ایل اے ہیں حاجی امتیاز صاحب، ان کی فصل چوری کروائی جا رہی ہے اپنی نگرانی میں. تو یہ ان لوگوں کی ترجیحات ہیں. آئی ہوپ صدر صاحب اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ اظہر مشوانی صاحب جنہوں نے اپنا ٹائم ڈاکٹر عارف حفیظ صاحب اور ہمارے مہمانوں کے لیے وقف کیا. ابھی میں دعوت خطاب دوں گا خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے ہماری پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ کی انتہائی کلیدی کارکن رہنما انصاف ڈاکٹر فورم کی پریزیڈنٹ محترمہ ڈاکٹر اندریم صاحبہ. آپ سے التماس ہے 1 منٹ کے اندر ہمارے آئے ہوئے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کریں پاکستان تحریک انصاف نارتھ ویسٹ کی ٹیم کی جانب سے. خواتین حضرات تمام سپیکر صاحبان سے اجازت ہے کہ ہم نے آج ڈاکٹر صاحب کو سننا ہے، ڈاکٹر عارف علی صاحب کو، کہ اپنے تمام خطابات کو مختصر رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے میرے رب ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. جو ٹیم اس وقت موجود ہے، ہمارے فارمر پریزیڈنٹ، ان کو میں استقبال کرتی ہوں. ان کے انتہائی شکر گزار ہوں یہاں نارتھ ویسٹ کی ٹیم کی وجہ سے اور ان کی وساطت سے، اوبیسلی ان کی مسز کا، کہ انہوں نے اپنی محبت، اپنا جوش اور ان کی جو گائیڈنس ہے، جو پاکستان کے لیے ان کا جذبہ ہے، وہ اس کے باوجود کہ ان کی طبیعت خراب تھی وہ صبح بھی پروگرام میں تشریف لائے. میں ابھی بھی دیکھ رہی ہوں. obviously he is like a father for me. کہ ان کا یہ جذبہ، یہ محنت، اتنی تھکاوٹ، ساتھ ہی سادہ جہانگیر صاحب بیٹھے ہیں، جہاں زیب ہیں اور مشوانی صاحب ہیں، the mayor of کیچلی and everyone else and specifically عمران خان صاحب کے جو بھتیجے ہیں وہ، اور جتنے بھی یہاں موزز مہمان یہاں بیٹھے ہیں، سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اب وقت نکالا ہماری حوصلہ افزائی کی. اور سب سے اہم بات کہ جو تحریک عمران خان صاحب کی ہمارے سے ہمارا ایک بہترین حق اور ہماری ڈیموکریسی کو چھیننے کے بعد سٹارٹ ہوئی، وہ اپنے عروج اور اپنے عروج کے اس مقام پہ ہے کہ جہاں ہم صرف اس وقت عمران خان صاحب کی ریلیز ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں. میں آپ سب کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ دن کے پروگرام میں آپ کی بہنیں، بیٹیاں، مائیں تشریف لائیں، ان کا جذبہ اور آپ سب کی یہاں موجود کی. بس بات اتنی سے کہنی ہے کہ وہ ایک شخص جو تاریخ کے ارکاب میں اپنا نام لکھ چکا ہے، ہمیں خدا اس قابل بنائے کہ وہ ریپرزینٹ کرے ہمیں، کہ وہ ایک ایسی قوم کے لیے آیا تھا کہ جس کو وہ واقعی ڈیزرو کرتا تھا، اور ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے. اور اللہ تعالیٰ وہ دن اب دور نہیں کہ جب عمران خان ہمارے درمیان میں ہوں گے. بس اللہ تعالیٰ قوموں کی حالات کو ان کی محنت، ان کی لگن اور جرت سے بدلتا ہے. ہم وہ قوم ہیں کہ جس کا نصب العین اور جس کے اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ہسٹری اور اسٹریٹجی کو قومیں اس کو ڈسکس کر کے، اس کو ریسرچ کر کے کامیابی کے مناظر تک پہنچی. بس ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو سبق ہم بھول چکے تھے، جس کو ہمیں ایک دفعہ عمران خان نے پڑھا دیا ہے، بس ہم نے اس کا پھل کھایا ہے.
पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजलि यूनुस साहिबा, प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डॉक्टर पीस नॉर्थ वेस्ट। ख़वातीन और हज़रात, हमारा मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। पिछले 77 सालों से हम यही बातें सुनते आ रहे हैं। खुदा हमारे अरबाब इख्तियार को कुछ सोच के नाखून देने चाहिए कि पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को इस वक्त, तमाम सूबों को, तमाम रियासतों को इकट्ठे रखने वाली एक ही आवाज, एक ही शख्सियत है जो कि इमरान खान है। नहीं तो शायद इकबाल अजीम के उस शेर की तरह कि शरक से गरब तक परवाज़ थी मेरी, मैं शाहीन था ज़हन इकबाल का, एक बाजू पे उड़ता हूँ आजकल, दूसरा दुश्मनों को गवारा नहीं था। खुदा न खास्ता ऐसे मामला हमारे साथ फिर ना हो जाए। हमें एक मरतबा फिर मुनज़्ज़म कौम बनना है और चारों सूबों की हकीकी कुंजी इमरान खान को अल्लाह ताला के हुक्म से इक़्तिदार में वापस लेकर आना है इंशाअल्लाह। अभी मैं हमारे पीटीआई आयरलैंड के जनाब आसिफ गुराय साहब आपसे इल्तमास करता हूँ, आप आयरलैंड से आई, पीटीआई आयरलैंड के जनरल सेक्रेटरी हैं। तमाम ख़वातीन और हज़रात भरपूर इस्तकबाल कीजिए हमारे मेहमान का, खान साहब के नौजवान हीरो का, उनके कारकुन का, जनाब आसिफ गुराय साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरसा सर बहुत शुक्रिया। जी जी राणा साहब, पाकिस्तान इमरान खान बहुत शुक्रिया आसिफ गुराया साहब। ऐसे ही कारकुनान जिन्होंने तंजीमी डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हैं और अपना तमाम टाइम अपने लीडरान, अपने कायदीन के लिए वक्फ कर देते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बचपन से, बहुत ही यंग एज से, जब से आप स्कूल में थे, आप खान साहब की टीम का हिस्सा बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजूद में आने से पहले आपने शोबत खानम के लिए काम किया। आपने और फैसल जवेद खान ने खान साहब का इकट्ठे साथ दिया। मेरी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले सेशन के इलेक्टेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे पीटीआई यूके के हकीकी सदर जनाब जहांज़ेब खान साहब के लिए भरपूर इस्तकबाल कीजिए जहांज़ेब खान साहब का और भरपूर क्लैपिंग करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनचेस्टर की आवाम, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत जल्दी बात करूंगा। सबसे पहले आसिफ भट्ट साहब, आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए, मैनचेस्टर के सारे लोगों के लिए एक दफा अपने लिए तालियां बजाएं। मैं यहाँ पर सबसे पहले इस तस्वीर को उठाना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ इस तस्वीर को पकड़ के रखें आप। पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 साल के अंदर भयानक अंदोनाक किस्म की फसाइयत, हमारे सियासी कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, लीडर्स, तमाम को जिस किस्म की बर्बरियत का सामना करना पड़ा, आपने सब ने सुन लिया, आप सब लोग वाकिफ हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी, सर एक मिनट जरा थोड़ा, डॉक्टर आरिफ अलवी साबिक सदर पाकिस्तान, इमरान खान साहब के डे 1 के साथी। मैं छोटा सा होता था तो जब इनकी मीटिंग्स होती थी तो हम बच्चे बाहर खेलते थे, ये अंदर मीटिंग करके आते थे और डॉक्टर साहब भी बाहर जब आते थे तो ये आपको खुद भी बताएंगे कि जो सबसे बड़ा जुलूस इनके साथ होता था और खान साहब के साथ होता था वो 13-14 साल के बच्चों का ही होता था। और खान साहब को यकीन था कि इंशाल्लाह यही बच्चे आगे चलकर मेरे नजरिए को और मेरे विजन को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपनाएंगे और आगे लेके चलेंगे। सिर्फ एक सवाल कि इमरान खान साहब की पाकिस्तानी कौम इतनी दीवानी क्यों है? क्यों इमरान खान को 2 साल से बेगुनाह कैद में रखकर भी पाकिस्तानी अवाम के दिलों से इमरान खान का नाम ये मिटा नहीं सकते, जो कि कभी नहीं मिटा सकेंगे इंशाअल्लाह। तो उसके लिए
اور عمران خان صاحب کے لیے اور آپ کی کیفیت کے لیے میں صرف ایک چھوٹی سی نظم پڑھنا چاہتا ہوں. یہ ہم سب کی کیفیت ہے جو ہم عمران خان صاحب کے لیے فیل کرتے ہیں، اس لیے میں نے ان کی تصویر اپنے ساتھ رکھی ہے. کہ تیری جستجو میں نکلے تو عجب سرات دیکھے، کبھی شب کو دن کہا کبھی دن کو خواب دیکھے. میرے دل میں اس طرح ہے تیری آرزوئے خرامہ، کوئی ناز میں ہو جیسے جو کھلی کتاب دیکھے. جسے کچھ نظر نہ آیا جہاں نے رنگ و بو میں، وہ کھلا گلاب دیکھے وہ تیرا شباب دیکھے. اور یہ خاص طور پر پوری قوم کی طرف سے اور میرے لیے اور آپ سب کے لیے. وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیوں اتنا عمران خان سے پیار ہے، کہ مجھے دیکھنا ہے جس نے میرے حال پر نہ جائے. اتنی فسطائیت گزرنے کے بعد بھی، اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی پوچھتے ہیں کہ عمران خان کے دلوں سے مٹا نہیں سکتے. تو مجھے دیکھنا ہے جس نے میرے حال پر نہ جائے، میرا ذوق و شوق دیکھے، میرا انتخاب دیکھے. ایک آخری بات میں کہوں گا اور اس کو آپ ضرور ریکارڈ کریں. میں ہمیشہ یہ کہا ہے، میرا ایمان کی حد تک اس بات پر یقین ہے کہ عمران خان واپس آئے گا، پوری آن کے ساتھ واپس آئے گا، پوری شان کے ساتھ واپس آئے گا. وہ اللہ کے سہارے پاکستانیوں کے اور اوورسیز پاکستانیوں کے پورے مان کے ساتھ واپس آئے گا. تیرا نام ہوگا. یہ تھے جہازیب خان، سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف یو کے، جو کہ حقیقی معنی میں پاکستان تحریک انصاف یو کے کی قیادت کر رہے ہیں. ابھی میں ہمارے درمیان موجود ہیں ایکس ایمبیسڈر آف کینیا خواجہ وسیم الطاف صاحب. آپ سے گزارش کروں گا کہ انتہائی مختصراً آپ نے جو ایک سلوگن پیش کرنا ہے وہ پیش کریں. جناب خواجہ وسیم الطاف صاحب. عمران خان السلام علیکم. میں وضاحت کر دوں کہ میں ایکس ہائی کمشنر یا جو نہیں تھا سفیر، ہاں I was the advisor of President of Kenya. اس لیے ایڈوائزر تھا میں معذرت چاہتا ہوں. میں وضاحت کروں گا. میری عمر پاکستان سے صرف 3 سال چھوٹی ہے. جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ نے ہر نعمت سے پاکستان کو نوازا. عمران خان کو میں تب سے جانتا ہوں کہ جب وہ یونیورسٹی میں تھا. بڑے پیارے میرے دوست تو نہیں تھے، لیکن ہم بڑی حسرت سے دیکھا کرکٹ کو دیکھتے پاکستان کا ایک نام ہے. آج میں صرف آپ کو 1 سیکنڈ لوں گا، اس کے بعد میں اجازت دوں گا. جب پاکستان بنا تو ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا. جب پیپلز پارٹی کا دور تھا تو لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو قائد عوام نے کہا. اس کے بعد پاکستانی قوم سوچی رہی، محروم رہی شعور سے. اگر شعور کسی نے پاکستانی قوم کو دیا تو وہ ہمارے عمران خان تھے. میں آج آپ تمام کا سہارا لیتے ہوئے ان کو قائد شعور کا خطاب دوں. میں کہیں گا قائد شعور، آپ کہیں گے قائد شعور. بہت شکریہ خواجہ وسیم الطاف صاحب، ایکس ایڈوائزر پریزیڈنٹ آف کینیا. سوری، آپ تو مجھ تک جو معلومات پہنچی تھی میں نے اسی لحاظ سے آپ کا نام پڑھا. خواتین و حضرات، ہمارے درمیان جرأت اور بہادری کا استعارہ کرنے والی خان صاحب کی بہن علیمہ خان کے بیٹے، خان صاحب کے بانجے شیر شاہ خان نیازی صاحب موجود ہیں. آپ سب سے تمام سے
کہ شیر شاہ خان صاحب کے لیے بھرپور کلیپنگ اور آپ سے تماس کرتا ہوں کہ صرف 1 منٹ کے لیے اپنے جذبات اپنے خیالات ہمارے محبوب لیڈر عمران خان کے لیے تاکہ آپ ان کے ڈائریکٹ بلڈ ریلیٹڈ ہے ان کے لیے کچھ الفاظ عطا فرمائیں. تھینک یو جی. جی پاکستان کی شان عمران خان. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان سے سچا محبت اور پیار کرنے والے ہاتھ اٹھائیں. مجھے شرم آ رہی ہے کہ وہ خان صاحب کا جن کا بلڈ ریلیشن ہے علیمہ باجی کا بیٹا آیا لیکن آپ نے اٹھ کے ان کا استقبال نہیں کیا. پلیز ان کا بھرپور تعلیم میں استعمال کریں. شیر شاہ خان باجی علیمہ کی اور باجی علیمہ وہ شخصیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب پاکستان آزاد ہوگا تو ان کو قائد ملت محترمہ فاطمہ جناح کی طرح یاد رکھا جائے گا. میرے بہنوں آپ بھرپور تعلیم میں ان کا ایک دفعہ پھر استعمال کریں باجی علیمہ کے لیے جس طرح وہ جرأت و بہادری کے ساتھ اپنے بھائی کا مقدمہ کر رہی ہے. علیمہ خان. بھرپور کلیپنگ شیر شاہ خان نیازی کے لیے. بہت شکریہ جی. تھینک یو آصف بٹ صاحب اور جانزیب صاحب آپ نے ہوسٹ کیا اور ادھر بلایا. میں بڑا فخر محسوس کرتا کہ میں الوی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں ادھر جنہوں نے بھی بڑا ساتھ دیا تھا خان صاحب کے. میں بس ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, یہ موقع ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو پچھلے مہینے سے وہ خان صاحب کی فیملی کو ملنے نہیں دے رہے اور جس طرح وہ جب ان کا مقرر ہوتا ہے دن اور پھر وہ ان کو ملنے نہیں دیتے ہیں, اس پہ ہم نے آواز اٹھانی ہے. اس فون پہ بات نہیں کرنے دیتے بلکہ جب ان کا ڈیلی ایز پر مینیول اپریشنل مینیول پہ ہے کہ ہر ہفتے بات کرو, بات یہ نہیں کرنے دیتے. تو اس چیز پہ آواز اٹھائیں اور یہ بہت ضروری ہے اس ٹائم پہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات, ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہے اس وقت خان صاحب کے گرینہ ساتھی جنہوں نے یو کے پی ٹی آئی کے اندر یورپ کے اندر پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی. خان صاحب کا پہلے دن سے ساتھ دینے والے, اپنی ناسازی تباہ کے باوجود دن رات صبح و شام پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں. آپ نے ہنگر اسٹرائک کی, آپ کو مجبور کیا گیا آپ کی ہنگر اسٹرائک فنش کرنے کے لیے. میری مراد خان صاحب کے شروع سے پہلے دن کے ساتھی جناب صاحبزادہ عامر جہانگیر خان صاحب کے لیے ہے, جنہوں نے ہر صورت, ہر لمحہ, گلی گلی, کوچا کوچا, نگر نگر, پورے یورپ, پورے یو کے میں پی ٹی آئی کا بھرپور استقبال کیجیے. کھڑے ہو کر اپنی نشستوں پر خان صاحب کے اس ساتھی کا میری آزم شیفر صاحب سے گزارش ہے کہ ٹیپو بھائی کا, ساتھ عامر جہانگیر کا ایک مرتبہ اپنے الفاظ میں تعارف کروائیں. ٹیپو صاحب کا جو تعارف ہے وہ تو میں معلوم کے ساتھ کیا کرا سکتا ہوں. جب وہ پاکستان میں گئے سارے ایم این اے, ایم پی اے, منسٹر جہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو جب فیصل جاوید تعارف کرانے لگا تو خان صاحب نے منع کر دیا. فیصل جاوید صاحب کو اور خان صاحب نے بولا اس آدمی کا تعارف میں آپ کو کراؤں گا.
کوئی اور نہیں کرائے گا. یہ وہ شخصیت ہے جس کا تعلق ہمارا مرشد کہتی ہے تو کیا کہتا ہے. جو وہ الفاظ سے جو خان صاحب نے بولے ہم سب کے سامنے ہیں, ریکارڈ پہ موجود ہیں. میرے پاکستانیوں, یہ عمران کی شکل میں پی ٹی آئی یو کے میں, یورپ میں, امریکہ میں, پاکستان میں اگر کوئی عمران کی شکل میں دوسرا نام ہے, اس کا نام صادر احمد جنگیر ہے. چیکو بھائی, چیکو بھائی, عمران خان, عمران خان, کون بچائے گا پاکستان, کون بچائے گا پاکستان. اے حق ہمارا, اے حق ہمارا, ہم ٹھیک کریں گے, تمہارا باپ بھی دے گا. اے حق ہمارا, ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو, ذرا ہوش سے بولو. اے حق ہمارا, ہم ٹھیک کریں گے, تمہارا باپ بھی دے گا. پاکستان, عمران خان. اب سب کچھ شروع سے پہلے ایک نعرہ ہو جائے, عمران خان, عمران خان. ذرا شرماؤ ایک منٹ کو, وہ شخص اس وقت جیل میں لیٹا ہوا ہے, ہم کرسیوں سے کھڑے ہو کے نعرہ نہیں لگا سکتے, کھڑے ہو کے رہیے. عمران خان, عمران خان, عمران خان. پہنچ چکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پریزیڈنٹ صاحب ڈاکٹر الوی, ان کے ساتھ شیر شاہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجمانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جازے بیٹھے ہوئے ہیں, شاہد صاحب بیٹھے ہوئے, سارے جتنے بھی ہیں اور یہاں جتنے بھی آئے ہیں, میری بچیوں, بہنوں, بھائیوں, السلام علیکم. یہ بٹ صاحب کی بڑی مہربانی, آصف بٹ صاحب 2 دن سے میری باڈی میں سے تو پوری جان جا چکی ہے, ٹریول کر کے گھر کے الوی صاحب کے ساتھ, مگر یہ پوسٹ کر دیتے ہیں, اتنا انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ باڈی میں دوبارہ جان آ جاتی ہے. شکریہ بٹ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, ہم لوگ اوورسیز پاکستانی, اور میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے آگے بڑھ جاؤں گا بیکاز پریزیڈنٹ صاحب نے بات کرنی ہے. اوورسیز پاکستانی ہم کون ہیں؟ ہمارے پاس اوورسیز سے لیڈرز آتے ہیں اور آن کے بڑی اتھارٹیز ہم سے بات کرتے ہیں, اور چند تو آتی نہیں ہے, وہ لندن کے اندر ہی کلبوں میں کھانا کھا کے واپس لے آتے ہیں. وہ پوچھتے بھی نہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ کون ہیں. مجھے اس لیے معلوم ہے کہ میں ان کے ساتھ کھانے کھاتا ہوں وہاں پر. میں ان کو کہتا ہوں کہ یار تم اپنی پارٹی والوں سے نہیں ملو گے. چیکو بھائی اس وقت بہت شارٹ وزٹ پہ آئے, ہم ابھی نہیں مل پائیں گے. ان کو قدر کرانی پڑے گی آپ نے اپنی. آپ کون ہیں؟ آپ $35 بلین سال کا پاکستان کو بیچتے ہیں. $35 بلین فردر آپ انجیکٹ کرتے ہیں پاکستان کی اکنامی میں تھرو یور پرسنل ٹریول اوور دیر. کھاتے پیتے ریسٹورنٹوں میں جاتے ہیں. صرف 2 ہفتے اگر یہ پیسے رک گئے تو پاکستان میں ہڑتال ہو جائے گی. تو آپ ہیں جو پاکستان کی اکنامی کو چلا رہے ہیں. آپ لوگ وہ لوگ ہیں لیول پلینگ فیلڈ پہ ایمانداری سے محنت کر کے پیسے کما رہے ہیں. ان ڈاکوں کو آپ بھیج رہے ہیں جس کے ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹ سے 3 ٹائمز اب پہ آپ کو بولتا ہے میں پرائم منسٹر ہوں.
تم 3 دفعہ ڈاکو تھے پاکستان کے. اور کون ان کو دوبارہ لے کر آیا؟ وہی ہمارے فوجی جنرل کو لے کر آئے. ہماری عمران خان کی گورنمنٹ مڈ نائٹ پہ آپ نے ڈسمس کر دی. آپ نے اس کو بولا گھر چلے جاؤ, آپ کے پاس 17 ایمنیز نہیں ہیں. اور جب الیکشن ہوتا ہے, اس الیکشن میں اس کو 180 سے اوپر سیٹیں ملتی ہیں. اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت آپ نے یہ ڈاکو بٹھائے. دیکھیے ایک پرانی سیئنگ ہے, power comes to the barrel of a gun and whoever holds the gun holds the power. مگر اس کو اپوز کرا تھا چیئرمین ماؤ نے. چیئرمین ماؤ نے بولا تھا کہ I draw my strength for my people. اور یہ عمران خان جو ڈیفائنس کے اندر جیل میں بیٹھا ہوا ہے, جو ایک بات نہیں مان رہا جنرل عاصم منیر کی, ڈیفائنس دے رہا ہے. کیوں کہ 95% آف دا پاپولیشن عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. آپ نے ان کے انوسنٹ بچوں کے اوپر گولیاں چلا کے آپ نے ان کو مارا ہے, اس لیے کہ وہ اپنی ہیومن رائٹ ایکسرسائز کر رہے تھے. ساری ہماری لیڈرشپ پاکستان میں جو ہے پی ٹی آئی کی, آئی ایم سوری میں ان کا ذکر بھی نہیں کروں گا کیونکہ میرے لیے وہ یوز لیس ہے. یہ آپ یہاں پریس بھی کھڑی ہے, یہ نوٹ کرنا. ارے تمہیں کون روکتا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہ تم عدالیہ جیل کے باہر جا کے ہنگر اسٹرائک کرو؟ ایک دن کا کر کے تو دکھاؤ. تم لوگ تو ٹائیاں سوٹیں پہن کے باہر گھومتے رہتے ہو, وہ تو اندر جیل میں بیٹھا ہوا ہے 7 فیٹ پر 8 فیٹ. ذرا کوشش کریے گا اپنے گھر کے اندر بیڈ روم میں 2 دن رہنے کے لیے, آپ کا دماغ پاگل ہو جائے گا. اپنے گھر میں تو کہاں وہ اس جیل میں بیٹھا ہوا ہے؟ کس کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کے لیے. کس کے لیے؟ آپ کے بچوں کے لیے, ان کے بچوں کے لیے. قربانیاں دیکھیں اس آدمی کی, کیا قربانیاں کر رہا ہے, کیا اس کو زندگی میں چاہیے. اس کے ارب پتی بچے ہیں, یہاں رہ رہے ہیں لندن کے اندر. اس کو اللہ نے سارا کو دیا ہوا ہے. دنیا میں the most popular politician in the world is عمران خان. تو ہم یہاں پر آئے, ہم نے اسپیچ دی, آپ نے تالیاں ماری, ہم چلے گئے. Is that all? بیکاز کے بعد پھر شاید ایک فنکشن ہوگا 2 ہفتے کے بعد, وہاں پہ ہم پھر آئیں گے, وہاں تالیاں ماریے گا, وہاں پہ سیلفیاں کھینچیے گا, ختم ہو گئی. تو وہ ساری عمر کے جیل میں رہے گا. دیکھو میں نے یہ شیفیلڈ میں بھی اپیل کری پرسوں, میں نے اس سے پہلے بھی کری, میں نے مینچسٹر میں بھی کیا تھا جب میں نے اسد کیسر کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ چل کے پارلیمنٹ کے باہر ہنگر اسٹرائک کریے. بیکاز میں نے ہنگر اسٹرائک کیا پاکستان ہائی کمیشن کے باہر. میرے یہاں پہ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے, ڈاکٹر غلام عباس وہاں پر, جنہوں نے میرا آپریشن کیا تھا لاسٹ ایئر, اور میں وہاں پہ ہنگر اسٹرائک کر رہا ہوں. 4 بجے پولیس اور ایمبولینس آنے کو اس نے مجھے وہاں سے اٹھایا ہے. تو بے شرمو, تم لوگ نہیں کر سکتے. تو جو ہماری لیڈرشپ آتی ہے پاکستان سے, یہاں کے شاپنگ کر کے کھانے کھا کے واپس چلے جاتے ہو. آپ لوگ خدا کے واسطے میرے ساتھ جوائن کریے. ابھی بھی مجھ میں تھوڑی سی جان ہے. شیر شاہ آپ بھی جوائن کریے. آپ عمران خان کے لیے نہیں لڑو گے تو کون لڑے گا ان کے؟ پارلیمنٹ کے باہر میں آپ کو بتا دوں کیا ہوگا. ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, CNN آ جائے گا, فاکس نیوز آ جائے گا, BBC آ جائے گا, سب آ جائیں گے کہ اتنی بڑے مجمع ہنگر اسٹرائک کر رہا ہے عمران خان کے لیے.
ابھی آپ ٹی وی کھولیے، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے عمران خان کا، خاموش بھی ہے، ہم ہی اپنے آپ کرتے رہتے ہیں جو کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کرنا۔ اب مجھے پھر یہ بتاؤ، کچھ آپ لوگوں میں ہینڈ اسپرٹ، کچھ ہاتھ اٹھا کے بتا دو، ہم جب ٹرائی کرو گے میرے ساتھ جوائن کرو گے؟ ارے ڈاکٹر غلام باغ، میں آپ کو بھی چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ سنگل ٹرائی کریں گے۔ سارا آپ ساری لڑکیوں کو جمع کریے، ساری خاتونوں کو، اور آپ ہنگر اسٹرائک کے لیے آئیے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں یہ دیتا ہوں مائک آپ کو واپس۔ بہت شکریہ ساجد احمد مولوی صاحب۔ پچھلے نارتھ ویسٹ کے چیپٹر کی تمام تنظیمیں، تمام کارکنان انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کا حال دستہ ہوں گے جب بھی اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے لیے ہنگر اسٹرائک کی جائے گی۔ ابھی ہمارے پی ٹی آئی ایسٹ آف انگلینڈ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب مرزا اخلاق احمد پولا صاحب، آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ شیرشاہ صاحب کو قیدی نمبر 804 کی شال پہنائیں گے۔ تو شیرشاہ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے صرف 1 منٹ کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب کی اسپیچ سے پہلے ہماری یہ ایسٹ آف انگلینڈ سے آئی ہوئی اتنی دور سے ٹیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ شعلے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو یا ہمارے دوسرے دوستوں کو گفٹ کی گئی ہیں۔ میں نے آج سے کچھ دن پہلے یہ سوچا تھا، جب ہماری بہنیں امت مسلمہ کے عظیم لیڈر کی بہنیں جیل کے دروازے کے باہر کھڑی ہوئی اور جب وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھی تھی تو ہم پاکستانی اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ ہم ان کا سر نہ ڈھانپ سکتے، ان کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں۔ یہ امت مسلمہ کے ایک اس عظیم لیڈر کی عظیم بہنیں تھی۔ تو میری غیرت اسی میرے اندر، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ میں نے کھانا نہیں کھایا اور میرے آنسو نکلے، اور آج ان کا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہے، میں ان کو یہ شال گفٹ کر کے میں یہی سمجھوں گا کہ میں نے اپنی اسی بہن، اپنی اسی ماں کو اس کے ساتھ کھانا ڈھانپا ہے۔ تو میں یہی سب مرزا اخلاق احمد پولا صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ایسٹ آف انگلینڈ جناب شیرشاہ صاحب کو قیدی نمبر 804 کی شال پہناتے ہوئے خان صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بہت شکریہ مرزا اخلاق صاحب، آپ کے لیے اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے۔ چلیں خوش رہیے۔ اب تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف لے جائیں تاکہ ہم اپنے آج کے مہمان خصوصی ہمارے محترم، ہمارے دلوں کی دھڑکن جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو سن سکیں، ان کی باتیں، ان کا پیغام، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے جو پیغام ہے وہ سن سکیں۔ میری ہم ہر حال میں حق بات کا اعلان کریں گے، ہم پیرویے حملوں زمان کریں گے، ہم اہل جنوب اور چکے موت کے آگے، ہم جب بھی بڑے موت پہ احسان کریں گے۔ بھرپور استقبال صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو۔ جی آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ نیچے چلے جائیں پلیز، بڑی مہربانی ہوگی آپ نیچے چلے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ریکویسٹ کی ہے پلیز، ہم ڈاکٹر صاحب کو سننے آئے ہیں، پلیز مجھے امید ہے آپ لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم آصف بٹ صاحب جتنی جاندار انداز سے یہ دو تین دن سے میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انسپائرنگ لیڈرشپ ہے، بڑی محنت کرتے ہیں، جان لگاتے ہیں، ابھی تک آواز بیٹھی نہیں ہے، مطلب جتنا اچھے ہو ماشاءاللہ۔ محترم چیتو جہانگیر میرے بچپن کے دوست، میرے اسکول کے ساتھی، ان کا تعارف تو عمران خان خود کراتا ہے۔ محترم علی مسلط صاحب میرے دوست، عمران خان کی تحریک کے اندر میرے دوست بنے ہیں۔ میئر صاحب آپ تشریف لائے،
अजहर मशवानी सोशल मीडिया के बादशाह हमारे, जहाजीर खान साहब, फरहान मलिक साहब, शेरशाह, आपके मुतालिक अलग बात करूंगा। अलीमा बहन मेरी, मैं आपके मामले में अलग बात करूंगा। डॉक्टर अंजलि, और ये देखिए कि आज मेरी बीवी यहाँ मौजूद नहीं है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि कल उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। हम अमेरिका जब गए तो अमेरिका और इंग्लैंड का ये दौरा जो था, ये सिर्फ एक मकसद के लिए था जो खान साहब ने कहा। वो मकसद ये था कि दुनिया को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक को किस अंदाज से पामाल कर दिया गया, जमहूरियत का किस तरह से खत्म कर दिया गया है, जुडिशरी का किस तरह से गला घोट दिया गया है, जो कातिल हैं वो आजाद कर रहे हैं और बाकी जो हक की बात करते हैं वो जेलों में हैं। सिर्फ यही मकसद था। लोगों ने ये कहना शुरू किया कि मैं बाहर इसलिए गया हूँ कि मैं किसी मुल्क से कोई चीज मांग रहा हूँ, मैं बाहर के मुल्कों से इमरान खान की राही मांग रहा हूँ। कतई नहीं। मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों के अंदर इतना दिल है, इतनी जान है, इतना खून है, इतनी ताकत है कि हम खुद अकेले इमरान खान को रिहा करेंगे। कोई किसी दूसरे के गुलाम हम नहीं है। हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, हम बाहर कभी भी नहीं मांगेंगे। अगर हम बाहर आकर कोई बात कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि तुम अपना हाथ उन गैर जमहूरी कुव्वतों के पीछे से हटाओ। हम अगर बात कहेंगे बाहर आकर तो ये कहेंगे टू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन पाकिस्तान, है नॉट द फैक्ट दैट वी वांट एनीबॉडी टू डू एनीथिंग फॉर पाकिस्तान। मगर एक दूसरी बात है जिसके लिए मैं बाहर निकला, वो ये कि डायस्पोरा, आप लोग मेरे पाकिस्तान की जान है, पूछो किस तरह से। मैं ये समझता हूँ कि आप बड़ा एक क्लेम करते हैं और अच्छा क्लेम करते हैं कि $36 बिलियन और $40 बिलियन सालाना भेजते हैं। इससे कहीं ज्यादा मेरा इमरान खान वो लीडर है जिसने आप पर भरोसा किया है। किस बात पर? इसलिए नहीं कि आप रेमिटेंसेस भेजेंगे, इसलिए कि आप पाकिस्तान की तामीर नौ के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा बनेंगे। क्योंकि आप बाहर आए, आपने यहाँ सीखा, आपने नॉलेज हासिल की। बैठ जाए, पीछे से जरा सा हट जाए तो मैं जरा सा कंसंट्रेशन से बात कर सकूं। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, है ना। सबकी तस्वीरें खींचेंगी, मैं खिंचवाऊंगा, ठीक है ना। बस हाँ, मगर वो डिस्टर्बेंस अभी होता है, वो डिस्टर्बेंस ना हो ताकि आपसे दिल की बात हो, है? मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि ये जो डायस्पोरा है, इसका अमेरिका के अंदर भी मैंने मुसलसल ये जिक्र किया और दरखास्त की लोगों से कि यू हैव टू रीबिल्ड। यार ये आसान काम है कि जब इमरान खान 2018 में आया, हालात उससे ज्यादा खराब है। जो पुलिस है उससे ज्यादा बदमाश बन गई है। जो पुलिस जिस घर में जाती है लूट मार करती है, मौजूदा गवर्नमेंट ने उसको इजाजत दी कि हजारों घरों के अंदर जाओ, तोड़ फोड़ करो, चीजें लूटो। ये उनका स्किल सेट बन गया है। तो पुलिस भी खराब हो गई, जुडिशरी तबाह हो गई। ये वही जुडिशरी है जो कभी इलेक्शंस के अंदर भी गड़बड़ किया ही करती थी ना, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। जुडिशरी तबाह हो गई, मईशत तबाह हो गई, तो इमरान खान का काम तो और बढ़ गया और मुश्किल बन गई है। पाकिस्तान की तामीर नौ इतनी आसान नहीं है। ये तो आसान कदम है, मैं वाकई आपसे कह रहा हूँ, ये आसान कदम है। इंशाअल्लाह इमरान खान को हम राहत करेंगे। मुश्किल कदम है कि पाकिस्तान को तामीर कैसे करेंगे। मगर यहाँ जैसे ही आया तो हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट ये कह रहे थे कि जो हिंदुस्तान की हरकत है, जो हालात है, उस पर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जरूर रखें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नंबर वन ये कि अगर वहां पर जो भी हुआ उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजम्मत करी। वो कौन सा शहर है? पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी मजम्मत करती है, नंबर एक। नंबर दो ये कि इंडिया ने मिनटों के अंदर इल्जाम लगाया है। मिनटों के अंदर तो पता भी नहीं चलता किसने क्या किया, कौन आया कौन गया। इससे जाहिर होता है कि इल्जाम गलत है, मगर मिनटों के अंदर इल्जाम लगाया। दो, उसके बाद से वो इल्जाम बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, कोई सबूत नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की अफवाज के साथ, अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी बाहर का मुल्क जारहाना अंदाज से कोई बात करे,
کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے تو آنکھ کھینچ لیں گے, کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ کاٹ دیں گے. اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان اس میں متحد ہے, پاکستان متحد رہے گا. عمران خان عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے جب بھی یہ کہہ دیا تھا, جب بالا کوٹ کے اندر وہ پیڑ گرا کر بم گرا کر بھاگ کر گئے تھے اور کہا تھا کہ ہم نے دہشت گردی کا کوئی قلع کما کیا ہے اور صرف پیڑ ہی گرائے تھے, جھوٹ بول کر آئے تھے. عمران خان نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ کوئی غلط حرکت مت کرنا ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں. اور اس نے ٹویٹ کی تھی اسی اعتبار سے کہ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ فولش, ڈونٹ اٹیک. اور پھر وہی ہوا کہ انہوں نے غلطی کی, عمران خان نے جواب دیا اور ایک گرم چائے کے ساتھ واپس بھیج بھی دیا تاکہ امن رہے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں ہم متحد ہیں. اچھا اچھا جی, میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہوگا کیا. دیکھیے جس انداز سے ہندوستان نے جارحیت کے قدم اٹھانے کی نیت کی ہے اور نیوکلیئر سٹیٹس ہیں, اس میں احتیاط بھی کرنی چاہیے, مگر اس کے اندر مجھے افسوس یہ ہوا کہ ایک ڈیفنس منسٹر صاحب نے ایک ایسا جو الیکٹ بھی نہیں ہوئے, کون الیکٹ ہوئی تھی وہاں سے, رانا ڈار, یاد ہے آپ کو, ہے نا, یہ الیکٹ نہیں ہوئے مگر ایسی بات کر جاتے ہیں جو میرے ملک کے لیے امبیرسنگ ہوتی, جو میرے ملک کا کوئی لیڈر کوئی منتخب ہو یا نہ منتخب ہو, ایسی بات اس کو نہیں کرنی چاہیے. ہی embarrasses the nation. یہی ہوتا ہے جو فارم 47 کے لوگ جو 10-20 ووٹ سے الیکٹ ہو کر آ گئے پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ, اصل میں کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گرد. اظہر مشمانی کا نام لے لیا جاتا ہے, وہ بلوچ کا نام لے لیا جاتا ہے. اصل تو ڈیجیٹل دہشت گردی ہمارے ساتھ انتخابات میں ہوئی. وہ کیا ہوئی کہ جس کے 2000 ووٹ تھے اس کے آگے 2 ڈیجٹ بڑھا کر اس کو 2 لاکھ کر دیا گیا. ڈیجیٹل دہشت گردی تو یہ ہوئی ہے, اور جس کے 2 لاکھ تھے اس کے 2 ڈیجٹ نکال کر اس کے 2000 کر دیے گئے. یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. یہ جھوٹوں کا جو انہوں نے بازار گرم کیا ہے, یہ سمجھتے ہیں یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان نہیں ہے. یہ 5% بھی نہیں رہا, 95% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. اور یہ ذہن میں رکھنا کہ جو پاکستان کی تعمیر نو ہوگی اس کی 2 بڑی کلیئر وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ میرا کلیم ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے, میں بار بار کر رہا ہوں اور آپ کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ترکیبیں ہیں وہ کبھی کبھی ہمیں نظر نہیں آتی. اللہ کی ترکیب یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کو 90% سے اوپر لے گیا. اللہ کی ترکیب یہ ہے, بڑی اہم بات کر رہا ہوں, یہ حالانکہ یہاں ریپرزینٹیڈ بہت کم ہے, مگر جس انداز سے یہ طبقہ نکلا ہے پاکستان کی تاریخ میں, مسلمانوں کی تاریخ میں, ریجن کی تاریخ میں یہ طبقہ نہیں نکلا. کون سا طبقہ؟ میری بہنیں, میری مائیں, میری بیٹیاں جس انداز سے نکلی ہیں. یہ ایک بڑا انوکھا کام ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, اور یہ دنیا کی تاریخ آپ رقم کر رہی ہیں. یہ 2 کمبینیشن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کے اندر ڈال دی ہے, یہ عمران خان کا اس صدی کے اندر مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا کام ہے. مسلمانوں کے حوالے سے اس سے بڑا کام نہیں ہوا. یونائٹڈ کس انداز سے, کوئی کسی مسلمان ملک کا لیڈر یا کسی اس وقت تو دنیا کا کوئی لیڈر عمران خان جتنی پاپولیرٹی نہیں رکھتا. تو لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کو نمبر 1 پاکستان کو یہ کہہ دینا چاہیے, اور شاید حکومت نے کہہ نہیں دیا تو کہنا چاہیے کہ اس کی انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہوں, کیونکہ الزام لگایا, ہم جانتے ہیں جھوٹا الزام ہے, مگر انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہو. نمبر 1 بھارت اپنے جامع میں رہے. نمبر 2 نہیں تو عمران خان موجود ہے, جیل میں بھی موجود ہے, یہ پاکستان کی قوم مقابلہ کر رہی ہے تمہارا. ویری کلیئر, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے, کوئی 2 باتیں نہیں ہیں کہ پاکستان is united as far as Indian issues are concerned. ہم اپنی شکایتیں بھی اس لیے نہیں کر رہے ہیں اس وقت. ہم یہ کہتے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے.
ہم نیشنل پالیٹکس پر میں واپس آتا ہوں، دونوں چیزوں کو ملا نہیں رہا، ہمیشہ الگ رکھیے گا، کبھی میڈیا ملا دیتا ہے ایک سلسلے تو فل سٹاپ لگا رہا ہوں اپنے سینٹنس میں، پھر آگے جا رہا ہوں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم نے کہا کہ جی یہ عمران خان کے پیر میں گولی لگی ہے، ذرا تحقیقات کرا دو، کوئی تحقیقات نہیں کی۔ یاد ہے آپ کو میں نے خط لکھا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کو کہ جی یہ رجیم چینج ہوا ہے، اس کی تحقیقات تو کر لو بھئی، ایلیگیشن ہے، تحقیقات تو کرو۔ اور میں نے مثال دی، میں نے کہا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تحقیقات سے کچھ زیادہ شاید نہ نکلے، مگر قوم کا حق یہ ہے کہ تحقیقات کرو۔ کوئی پرائم منسٹر ایلیگیشن لگا رہا ہے کہ رجیم چینج ہوا اور باہر سے ہوا، اور اس واقعے کو آپ کو بتا دوں وہ کیسے مجھے پتا چلا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میرا لیڈر اور میری شرمندگی دیکھیے کہ 23 مارچ کو میرا لیڈر کھڑا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کا قانون ایسا ہے، اور میں گھوڑا گاڑی پر بیٹھ کر آ رہا ہوں اور میرا استقبال کر رہا ہے۔ تو میں نے اترتے ہی خان صاحب سے کہا، خان صاحب میں اتنا شرمندہ ہوں، مجھے آپ کا استقبال کرنا چاہیے تھا، آئی ایم سو سوری، آئی فیل سو اچھیمڈ۔ اپنے لیڈر کو اور میں کیا کہوں، تصور کرو یار۔ تو میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب مجھے آپ کا، اور میرا اگر بس چلے تو آئندہ یہ قانون بدل دیجئے، آپ کا صدر استقبال کرے گا ایسے بڑے لیڈر کا، بجائے اس سے کہ آپ کھڑے۔ اچھا اس کے اندر بھوک لگ گئی ہوگی، زیادہ تم نعرے لگاؤ گے تو مجھے بھی تقریر مختصر کرنی پڑے گی۔ تو اچھا اب وہاں ہم سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا خان صاحب مجھے یوں کر آگے ہو کر، کیونکہ پیچھے وہ فوجی اور بہت سارے یونیفارم میں لوگ بیٹھے ہیں، اور خان صاحب مجھے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے ایک خط مجھے میرے ہاتھ آیا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کون سا خط ڈاکٹر صاحب، خان صاحب کون سا خط؟ تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ایک ایسا خط ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ساری چیزیں معاف کر دی جائیں گی۔ میں نے کہا خان صاحب کون سی ساری چیزیں معاف کر دی جائیں گی، ہم نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے ساری چیزیں معاف کر دی جائیں گی اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے اور رجیم چینج ہو جائے۔ یہ 23 مارچ کو خان صاحب مجھے اسٹیج پر بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو خاموش رہے، ابھی کسی کو بتانا مت، بٹ لیٹس لک انٹو دس کہ یہ کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں میرے ملک کے اندر۔ اچھا لہٰذا رجیم چینج ہو گیا، دنیا کہہ رہی ہے کہ رجیم چینج ہوا، دنیا کہہ رہی ہے نا، مطلب رشین ایمبیسڈر نے کہا، رشین فارن منسٹر نے کہا، پاکستان میں عمران خان نے کہا، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مگر تحقیقات کے لیے میں نے کہا کہ یار تحقیقات کر لیں۔ اور میں نے مثال دی کہ دیکھو لیاقت علی خان کا قتل ہوا، قاتل کو فوراً مار دیا گیا، یہ سازشیں جب سے شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا آپ بھی بھول گئے ہوں گے، اوجڑی ڈیزاسٹر یاد ہے آپ کو؟ اوجڑی ڈیزاسٹر یاد ہے اسلام آباد کے رہنے والوں؟ اوجڑی ڈیزاسٹر یاد ہے؟ نومبر 26 کا تو دوسرا ڈیزاسٹر ہوا تھا، پہلا تو اوجڑی ڈیزاسٹر تھا۔ اچھا میں نے لکھا کہ اوجڑی ڈیزاسٹر کی بھی تحقیقات نہیں ہوئی، وہ حسین حقانی والا ایک ڈاکیومنٹ تھا، اس کی بھی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، مگر تحقیقات کر لو۔ تو اب جب ہم ہندوستان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تحقیقات کرانا چاہتے ہیں، تو میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے ملک کے اندر بھی کرو۔ یہ 9 مئی کا یہ کہانی، یہ سلسلہ، یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، جس میں خان صاحب کہتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرہ تو لے آؤ باہر، کم سے کم وہ فوٹیج تو بتا دو کہ کیا ہوا ہے۔ یہ وہی یاسمین راشد کے لوگوں کو کہہ رہی ہے گھر جاؤ حملہ مت کرو، کیا ہوا کیا وہاں پر بتا تو دو نا، کوئی تحقیقات نہیں۔ پھر آپ یاد رکھیے کہ نصائفر کیس کی تحقیقات ہے، کس چیز کی تحقیقات؟ عدت کیس کی تحقیقات ہوئی۔ کمال ہے، شرم نہیں آتی کم وقتوں، جہاں ساری دنیا کے اندر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں خود شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے، اور تم نے دنیا کے اندر یہ گند پھیلایا جس انداز سے پھیلایا۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ایک چیز اور کچھ شکریہ ادا کرنے میں بھول گیا ہوں کہ اگر آپ پردیش میں جائیں، میں پردیش میں ہوں، اگر آپ پردیش ہیں، آپ کا دیش، میں پردیش میں ہوں، اور پردیش میں اگر بیمار ہو جائے کوئی، تو کوئی دیکھنے والا موجود ہو تو آپ جیسے محبت کرنے والے، میری بیوی کل بیمار ہوئی، اسپتال میں رہی، تو ڈاکٹر اندلیب آپ کا شکریہ، ایک ڈاکٹر خان منور، وہاں میری بیوی کہتی ہے فرشتہ سیرت آدمی مل گیا، یہی کا مانچسٹر کا ڈاکٹر ہے، تو بھی اپریشیٹ کہ لگتا ہی ہے کہ ہم اپنے گھر سے کہیں دور نہیں گئے،
کیونکہ جب بیمار ہو تو کوئی نہ کوئی مل جائے. اب میں بات کرنا چاہتا ہوں شیرشاہ تمہاری, ہے نا؟ شیرشاہ کہاں بیٹھے؟ Sorry, Sadr Saab, just a second, please. Sit down, please. Just a second. He's the president of Pakistan. Please, please. Sit down. اچھا نہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک کوئی سب آپ دیکھو ڈسپلن کی بات کر رہی ہے کوئی. اچھا شیرشاہ السلام علیکم ہے بیٹا. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میری اور آپ کی والدہ کی ملاقات کب ہوئی. اصل میں جب قائد اعظم کا انتقال ہوا تو فاطمہ جناح نے قائد اعظم کی ساری پراپرٹی انہیرٹ کی, اور جب فاطمہ جناح کا انتقال ہوا تو محترمہ شیری بائی جناح, فاطمہ جناح کی بہن, نے ساری پراپرٹی انہیرٹ کی, جس میں کراچی میں موٹا پیلس تھا, زیور تھا, بہت ساری چیزیں تھیں. اچھا, اور انہیں شیری بائی جناح میڈیکل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ بنایا اور مجھے اس کا ٹرسٹی بنایا, اور اس کا ٹرسٹی بڑے بڑے لوگوں کو بنایا تھا, مجھ چھوٹے کو بھی بنا دیا. میں ان کا ڈینٹسٹ بھی تھا. تو کہاں پیر پگاڑا صاحب ٹرسٹی تھے بڑے والے, ایک بروہی صاحب ٹرسٹی تھے, بڑے بڑے لوگ ٹرسٹی تھے, اس میں میں بھی تھا. تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ ساری جو شیری بائی جناح کا چیریٹیبل ٹرسٹ, یعنی قائد اعظم کی ساری پراپرٹی کا جو ٹرسٹ بنا, جس کو میں نے بڑی امانتداری کے ساتھ چلایا, تو ہم نے یہ سوچا کہ شوکت خانم کو دے دیں. تو میری پہلی ملاقات بن مشافہ خان صاحب سے بھی شاید 93 ہوگا یا 94 ہوگا. تو علیمہ خان اور خان صاحب کو ہم نے بلایا اور ہم نے ان سے کہا کہ یہ بلڈنگ اور یہ سارا ٹرسٹ کے لیے آپ لے لیں. تو اس وقت اچھا, اس کے بعد ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ خان صاحب سیاسی جماعت بنائیں گے. ہم اس سیاسی جماعت میں آ گئے. اور علیمہ خان صاحبہ یعنی کمال ہے, یہ وہ خاندان ہے جس نے لوگوں کے خاندان باہر نہیں نکلتے, یہ ورکر سے مار کھاتے ہیں. یہ خاندان, یہ بہنیں, خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی, میں کہتا ہوں کہ جو قربانی انہوں نے دی, جو یہ نکلتی ہیں کتنی بہادری کے ساتھ. تو بیٹا تم اس بہادر ماں کے بیٹے ہو جس کی میرے دل میں بھی بڑی قدر ہے, اور سارے پاکستان میں بڑی قدر ہے. صرف اس ماں کی نہیں, وہ دوسری ماں وہ بھی موجود ہے, جو حسان کی والدہ وہ بھی موجود ہے, تیسری بھی وہاں پہ موجود ہے نا. یہ سب یہ مائیں, یہ بشرا بی بی, ان کا کیا ظلم کیا. یعنی یہ دیکھ لو کہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ بھائی تمہارے بچے نے کوئی قربانی دی ہے, تانے دیا کرتے تھے کسی زمانے میں لوگوں کو کہ تمہارا خاندان تو غائب ہے, یہ ورکرز کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا, خاندان نکلا. اور آپ کو یہ بھی بتاؤ, کبھی کبھی کسی وجہ سے ناقدری کرتے ہیں. پاکستان کی لیڈرشپ جتنی جیل میں گئی ہے, کسی پارٹی کی لیڈرشپ اس کوانٹٹی میں نہیں گئی, کسی پارٹی کی نہیں گئی. بھٹو صاحب جب گئے, آپ کو یاد ہوگا, تو بہت سارے لوگ چند 4-5 جیل میں گئے, باقی کوئی جیل میں نہیں گیا. یہاں ہزاروں لوگ جیل میں گئے, ہزاروں عورتوں سے چادریں چھینی گئی ہیں, بالوں سے گھسیٹا گیا ہے, گھروں میں بچوں کو پیٹا گیا ہے. ایک محسن لغاری میرا دوست ایم ایل اے تھا, اس نے سنایا کسی کو قصہ کہ جناب اس کو پارٹی چھڑوانے کے لیے اس کے بچے کو اغوا کیا گیا, ساری رات مارا گیا, اس کو چیخیں سنائی گئی, اس کی ماں کو اس کی چیخیں سنائی گئی. اور سلمان اکرم راجہ اس بات کا واقف ہے کہ سلمان اکرم راجہ کو وہ فون کرتا رہا ساری رات, اور سلمان اکرم راجہ نے کہا دیکھو میں وکیل ہوں, کورٹ کھلے گا تو میں کہیں جاؤں گا, اور اب کورٹ کھلنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کھلی ہوئی کورٹ میں بھی جائیں. میرے عمران خان کی بہنیں ملنا چاہتی ہیں, کورٹ کچھ کہتا ہے, وہاں کرنل صاحب کچھ کہتے ہیں. یار یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ ظلم کا بازار, یہ ظلم کا بازار گرم کر کے آپ یہاں سوال کیا گیا تھا کہ کوئی یہ بتائے, واقعی تلاش تو کرنا چاہیے نا کہ قوم کیوں عمران خان کی دیوانی ہے. اچھا یہ وہی قوم ہے جس کو متعلق آپ کے یہاں سے ایک امپورٹڈ سیاستدان ہمارے آئے تھے, ہم نے ان کو گلے سے لگایا, کیا نام تھا, چودھری سرور نے رجیم چینج سے پہلے کہنا شروع کیا کہ ہماری پارٹی کا کوئی ٹکٹ بھی نہیں دیا. اچھا عمران خان صاحب نے کہا کہ یار کم سے کم اس آدمی کو تو ہٹاؤ,
تو میرے پاس اس کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ تم آپ کی بات خان صاحب مان لیں گے. اچھا مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے، خان صاحب بات نہیں مانتے. خان صاحب کسی وجہ سے کسی مشورے سے فیصلہ کرتے ہیں، سفارشوں سے وہ بہت دور ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ایک واقعہ سنا دوں. ایک مسئلہ یہ ہوا کہ ایک آدمی کا ہراسمنٹ کیس میرے پاس آیا. وہ کسی عورت کو اپنے آفس میں ہراس. اچھا تو وفاقی محتسب ہے، جہاں صدر کے ساتھ آپ بہت چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں. صدر ایسا ہے جیسے کوئین آف انگلینڈ، کہ نہ وہ پرائم منسٹر بنا سکتی ہے، نہ نکال سکتی ہے، نہ کسی منسٹر کو لگا سکتی ہے. اٹ از سم تھنگ لائک دیٹ. مگر میرے نیچے کچھ ایک وفاقی محتسب تھے، ہراسمنٹ محتسب تھے، اور 3-4 محتسبین تھے جن کے فائنل فیصلے میرے پاس آتے تھے. تو جناب ایک آدمی کی ہراسمنٹ کا فیصلہ ہو گیا، اور ہو کر وہ میرے پاس اپیل پر آیا. اب جب اپیل بہت بڑھ گئی تو میں نے خود اپیل سننا شروع کی. میں نے ہزاروں کیسز خود اپیل سن کر ڈیسائیڈ کیے، اس لیے کہ فیصلہ ہو. اور اللہ جب ایک موقع دے انصاف کرنے کا، کوئی پاگل ہی ہوگا وہ موقع چھوڑ دے، یا کوئی گدھائی ہوگا جو غلط فیصلے کرے. کمال ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ، یہ کسی نے کہا کہ نماز پڑھیں، کمال ہے. اچھا اور یہ جو انصاف ہے نا، اس کی یہ ٹریننگ کی بھی ضرورت نہیں. بچے کر لیتے ہیں انصاف. ایک بچے کو ایک کھلونا دو، دوسرے کو 2 تو بچے کر لیتے ہیں انصاف کہ یہ غلط ہوا. یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تو یہ ظالم ہے، یہ ظلم کرنے والے ہیں ایز اگینسٹ واٹ انصاف کین ڈو. تو جناب وہ کہ جب میرے پاس آیا تو بہت سارے لوگوں نے سفارش کی. بیٹھنے کی آواز بیٹھنے والے ہیں، بیٹھنے والے کی آواز. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا جی، تو میں آپ سے یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا طریقہ کار یہی ہے کہ سفارشیں آ جاتی ہیں، ہے نا. وہ میرے پاس ایک سفارش آئی، اس بات پر واپس آؤں گا. میرے پاس ایک سفارش آئی، ایک صاحب نے کہا مجھے دبئی سے کسی نے بھیجا کہ یہ چاہتے ہیں پاکستان میں پیسے انویسٹ کرنا. میں نے کہا بہت اچھے بھائی، ان کو لے آؤ. اچھا جب وہ لے کر آئے تو سندھ کے گورنر ہاؤس میں ان صاحب کو آئے، جنہوں نے کہا کہ جی بہت بڑا انویسٹمنٹ ہم پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. یہ تصویریں دیکھیں، دبئی کے اندر یہ سونا ہے، اور یہ رشین انویسٹرز ہیں جو ساؤتھ امریکہ سے اب نکل کر پیسہ سونا دبئی جائے. تو دے وانٹ ٹو انویسٹ. میں نے کہا کتنا کہنے، $8-10 بلین کی ورتھ پارٹی ہے تو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بڑی اچھی بات یار. میں نے کہا سولر میں کرو، ادھر کرو، ادھر کرو. کہیں گے جی ہاں بالکل کریں گے اور آپ کا بہت فائدہ ہوگا. میں نے کہا ہاں ظاہر ہے میرا فائدہ ہوگا یار، میں صدر پاکستان ہوں، میں یہ تو کرنا چاہتا ہوں. کہ نہیں آپ کا پرسنلی فائدہ ہوگا. میرا کام گھٹ کے میں نے کہا یار یہ کچھ اور ہی چکر ہے نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں مثال دینے والا تھا، بہنیں ہیں ورنہ نہیں دے رہا، کہ کبھی کبھی سر پھولتے 6 مہینے بعد کہ لڑکی یہ کہہ رہی تھی سمجھ اب آئی، ہے نا. تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ جب انہوں نے اشارہ کیا یہ، تو میں نے کہا کیا مطلب تمہارا؟ کہنے لگی جی آپ کا ہم آپ کو ایکویٹی دیں گے. میں کہا یار نہ میں مڈل کلاس کا آدمی یار، نہ میں نے انویسٹ کرنا ہے اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. کہنے لگے نہیں جی ہم تو کام جب بھی کریں گے جب ہم آپ کو اچھی بڑی ایکویٹی دیں گے اس کاروبار میں. تو میں نے کہا بیٹا اب مجھے سب سمجھ آ گئی. تو میں نے کہا بیٹا تم نے تو بڑی اچھی بات کی، میرا ایک کام بس کر دینا. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا میری قبر جو ہے نا وہ سونے کی بنا دینا بس. کیا مال ہے. تو عمران خان صاحب نے وہ جو ہراسمنٹ والا قصہ تھا اس کے اندر کوئی میسج مجھے بھیجا، مجھے لگا کہ یہ سفارش کر رہے. اچھا اور میری عمران خان سے دوستی، محبت، رسپیکٹ، ان کے لیے رسپیکٹ، ان کی لیڈرشپ کے لیے رسپیکٹ، ماشاءاللہ قربانیوں کے رسپیکٹ. میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں جو ان کے احسانات ہیں ملک اور قوم کے اوپر، اور میرے انداز کے اوپر کہ جی ہم کس انداز سے چلتے رہیں گے انہوں نے سکھایا. تو میں نے خان صاحب کو کہا، مجھے لگا یہ کہ یہ سفارش کریں، کبھی نہیں کی، مجھے لگا یہ کہ سفارش کر رہے ہیں. تو میں نے کہا خان صاحب کو خدا کی قسم کھا کر آپ کو بتا رہا ہوں، خان گواہی دے دے گا جس دن آپ اس کو پوچھیں گا. خان صاحب کو میں نے کہا کہ خان صاحب آپ نے میسج بھیج دیا
میں ایسے ہی فیصلہ کروں گا جیسے آپ چاہتے ہیں، مگر اللہ کے ہاں آپ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیجیے گا کہ یہ فیصلہ عارف الوی نے میرے کہنے سے کیا. کین یو امیجن؟ یہ میرا ریلیشن شپ ہے. فوراً جواب آیا جناب کہ ڈاکٹر صاحب فیصلہ آپ اپنی مرضی سے کریں، یہ تو صرف میرے پاس کوئی کسی نے بھیجا تھا واقعات کے اعتبار سے، تو میں صرف آپ کو کہہ رہا تھا کہ فیصلہ اچھا کریں. مگر وہ آدمی اس نے کہا کہ فیصلہ آپ کریں گے، انصاف آپ کریں گے. کبھی سفارش، کبھی غیر مناسب سفارش، کبھی نہیں، سفارش ہی نہیں تھی، بٹ اس نے سجیسٹ کیا ہمیشہ کہ بھئی یہ آدمی اچھا ہے اس کو لگا لو، یہ آدمی اچھا ہے برا ہے اس کو لگا لو. مگر آپ کے بھائی نے، قسم کھا کر یہاں کہتا ہوں، آپ کے بھائی نے ایک نوکری نہیں دی پریسیڈنسی میں، کیونکہ کوئی بادشاہ تھوڑی لگا تھا. ہم نے سسٹم بنایا. میری بیوی کہتی تھی کہ یار یہ بیچارہ غریب ہے اس کی نوکری لگوا دو. میں نے کہا نہیں، سسٹم میں انصاف کرائیں گے. مگر یہ کوئی بادشاہت ہے یار کہ اس کو نوکر کا. میں 5 دن کے لیے حج کرنے گیا، 20 ملازم وہ چیئرمین سینٹ نے لگا دی میری پریسیڈنسی میں. 20 ملازم، میں نے ایک نہیں لگایا. یہ حال ہے پاکستان میں، 20 ملازم. اس طرح سے پاکستان تھوڑی چلے گا. تو میں حضور آپ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ قوم عمران خان کی کیوں دیوانی ہے. بہت اہم بات ہے. یہ وہ عمران خان ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم تھرپارکر میں جاتے تھے تو آسمان کے نیچے سوتے تھے، چارپائی پڑ جاتی تھی اسی میں سوتے تھے. نیٹو پہ گئے تو اس کے اوپر کنٹینر کے اوپر سوئے. اچھا اتفاق سے ماسپیل نہیں تھا. ساری رات مچھر کاٹتے رہے. میں اور خان صاحب اوپر ہی چادر اوپر اڑتے تھے، پھر اتارتے تھے، پھر اڑتے تھے، پھر اتارتے تھے. وہی عمران خان جب امریکہ آتا تھا تو ہوٹل میں ٹھہرتا تھا، مگر جب اپنے پاکستان کے خرچے پر آیا تو واشنگٹن کی ایمبیسی میں ٹھہرا. اور کیوں نہ دیوانی ہو. یہ نکلتے ہیں یہ مہنگے 7 سٹار 8 سٹار اور کہاں پیسے خرچ کرتے ہیں. عمران خان نے کبھی کفایت تھی. عمران خان نے لوگوں کا باہر جانا بند کر دیا یار. کوئی نہیں جائے گا باہر. وہ لوگ ایک منسٹر نے بھجوائی کہ جی میں جا رہا ہوں انگلینڈ. انگلینڈ بڑی پسندیدہ جگہ ہے لوگوں کے آنے کی. اچھا وہ تو بتا ہی نہیں آپ لوگوں نے یار. اتنے سارے لوگوں کہاں سے آیا، کس نے دیا، پیسے کہاں سے آئے یار. 7 سال 8 سال ہو گئے اس بات کو، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آیا. تو جناب وہ یہ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ہر اعتبار سے عمران خان کی جو سیکریفائسز ہیں تو وہ ٹھہرا واشنگٹن میں اپنی ایمبیسی میں. تو کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے باہر کے سفر کی. پیسے، ان پیسوں سے پاکستان نے ترقی نہیں کرنی تھی، مگر یہ جو بچت کا طریقہ تھا یہ دکھانا تھا کہ ہم بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے، ہے نا. یہ قوم کیوں دیوانی. ایک صاحب، ایک منسٹر نے کہا، میں خود پرسنلی واقف ہوں، ایک منسٹر نے کہا کہ جی میں انگلینڈ جا رہا ہوں. میں نے کہا کتنے دنوں کے لیے؟ میں نے کہا 7 دنوں کے لیے. اچھا ٹھیک ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ یہاں سب ٹھیک ہے، سب تعاون ہے. اور منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ جی وہ 7 دن خرچہ بھی کوئی اور دے رہے ہیں. تو خان صاحب نے کہا یہاں 7 دن سب کچھ تمہارے بغیر ٹھیک رہے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک رہے گا. تو کہہ لیا پھر واپس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک پائی کی بچت. کمال ہے یار. وہ لیڈر جو ایک نوٹ بک اور ایک قلم لے کر پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ کر چلا گیا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اس طرح سے ریزائن کر کے جائے گا. کمال ہے وہ لیڈر جس نے انسانی ہمدردی میں شوکت خانہ بنایا. درد ہے نا اس کو دل میں. جس نے تعلیم کے لیے نمل بنایا. یہ سب آپ جانتے ہیں، میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. مگر جب آپ سوال کریں کہ عمران خان کی قوم کیوں دیوانی ہے تو پلیز انڈرسٹینڈ قوم دیکھتی کیا ہے. قوم دیکھتی ہے کہ وہ جو سائفر اس نے ویو کیا نا تو قوم اپنی خودداری کے لیے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی. مگر کوئی خودداری کے ساتھ کھڑا ہوتا تو کھڑی ہوتی نا. بھٹو صاحب نے جب اپنا ٹیلی گرام ویو کیا تھا تو بھٹو صاحب نے قوم کو تیار نہیں کیا تھا. یہ عمران خان ہے جو روزانہ کہتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار بار کہتا تھا. وہ جو 128 دن دھرنا چلا تو ہم شام کو ان کی تقریر لکھا کرتے تھے، پوائنٹس لکھا کرتے تھے، اور دوسرے دن خان صاحب وہ پوائنٹس تھوڑے سے پڑھے اپنی بنیادی تقریر پر آ جاتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ہم نے خان صاحب سے کہا کہ جی تقریر میں ریپیٹیشن بہت ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی ہدایت ہے. دن میں 25 مرتبہ تم پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، سلام بھیجتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ راستہ مانگا تھا ہم نے، راستہ اپنا پھر خود ہی تلاش کرتے ہو الٹا سیدھا. تو لہذا ریپیٹیشن ہے. یہ خان صاحب نے ریپیٹ کر کر کے قوم کا راستے کا تعین کیا.
फिर उसूलों पर खड़ा हुआ, और फिर कैसे उसूलों पर खड़ा हुआ कि देखें, मैं आपसे कहता हूं कि कौम क्यों दीवानी हुई। ये वही कौम है जो रिजीम चेंज के दिन जिसके लिए लोग कहते थे कि इसका टिकट कोई नहीं लेगा। तो जरा सोचो कि क्या व्हाट हैपेंड। तो सवाल बड़ा मौजूद कि क्या क्यों कौम दीवानी है, जरा थिंक अबाउट इट। पहले मैं आपसे बात करूं, इमरान खान ने काम क्या किया है। गरीबों की हमदर्दी, पनाहगाहें बनाई। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी कौम को फीड कर दिया, दर्द दिखाया। इसमें बुशरा बीबी का भी बहुत हाथ था, दर्द दिखाया है कि देखो कोई भूखा न रहे। सिंबॉलिक बहुत सारे मुखैर अफराद निकल आए थे, उसको देखते देखते ना सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट आया है ना, कि किंग एडवर्ड मेडिकल वो मेयो हॉस्पिटल के अंदर भी ये सिस्टम शुरू हो गया खाने का, लोगों को फीड करने का। ये शुरू किया, हेल्थ कार्ड शुरू किया, सिमिलर टू व्हाट हैपेंस हियर। देखो उस गरीब मुल्क के अंदर हेल्थ कार्ड शुरू किया, रिमार्केबल, और सारा केपी उसको दुआएं देता है, वाकई है ना। वरना बीमारियां होती है, लोगों का माल पूंजी सब खर्च हो जाती है बीमारियों में। ये जो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा था कि यहाँ बीमार भी समीना अलवी और आप लोगों ने ख्याल रखा। लोगों को हमेशा ये ख्याल होता है, अच्छे अच्छे मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोगों का ख्याल होता है कि आज ये बीमार अस्पताल गया, मीटर शुरू हो गया, पैसे कौन देगा। यू नो दैट मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मेरे 2 नेफ्यूज डाइड इन कोविड बिकॉज ऑफ फैक्ट कि उन्होंने कहा यार खांसी ठीक हो जाएगी, अस्पताल जाऊंगा तो मीटर चलने लगेगा। उस मुल्क के अंदर खान साहब ने हेल्थ कार्ड शुरू किया, तो कौम क्यों ना दीवानी हो। फिर उसके बाद कोविड के अंदर आपको बताता हूं कि उस शख्स ने क्या कमाल किया। यानी उस शख्स ने पहले तो मुझे कहा कि जी आप डॉक्टर हैं, आप कोविड का सारा सिलसिला थाम लें। मैंने खान साहब से कहा कि प्रेसिडेंट के पास एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है। जो आप लोग सब सवाल करते हैं ना, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, तो मैं तो पहचानता था। मैंने कहा एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है, मैं कोई फैसले करूंगा तो काबीना में लोग कहेंगे, आप डिसएग्री करेंगे तो लोग कहेंगे कि हमने तो डॉक्टर साहब को समझाया था, वो माने नहीं। लोग तो इतनी जल्दी कहा करते हैं ना कि खान साहब कुछ कह रहे हैं उधर ही ट्रीट हो जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने रिक्वेस्ट की कि असद उमर सिर्फ को बनाए। फिर जब बन गई अथॉरिटी तो खान साहब ने कहा रोजाना मिलो, एक दिन के वक्फे से भी रोजाना मिलो, बिकॉज ही रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। 2 तीसरे ये कि मैंने ये आसिम मुनीर साहब को भी कहा, मैंने कहा कि सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन की बेहतरीन मिसाल थी, बेहतरीन मिसाल थी है। और मैंने उनको कहा कि कामयाबी से हमकिनार हुआ एंड पाकिस्तान वाज द 5th बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑन कोविड। तो आसिम मुनीर साहब ने कहा नो सर, पाकिस्तान वाज द 3rd बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मगर तो मैंने जो उनको नसीहत की थी वो तो उन्होंने नहीं उसको अहमियत दी। चौथे खान साहब ने एक किया, अच्छा एक और चीज हो गई, पाकिस्तान भी एलिटिस्ट कंट्री है। अगर ये गरीब मर रहे होते ना तो ये जो अमीर और जो तबका हुक्मरान तबका है वो कहता है कि सही मरे, ये गंदे रहते हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, ये पॉलिसी नहीं बनती। इस बीमारी ने सबको मारा, एलीट, गरीब, एवरीवन वाज किल्ड बाय दिस बीमारी। तो लिहाजा उनको भी होश रहा एंड एवरीबॉडी कोऑपरेटेड। फिर 6th एक बड़ी बात कर रहा हूँ, खान साहब से मेरा जिक्र हुआ कि जी मस्जिदों का क्या करें। खान साहब ने कहा क्या आप बुलाएं, देखें क्या हो सकता है। मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा 3 काम करो, मास्क पहनो, हाथ धो और फासला रखो, और ये करके मस्जिद नमाज पढ़ सकते हो तो मस्जिदें खुलेंगी। तो वो मौलवी हैट्स ऑफ टू द उलमा ऑफ पाकिस्तान कि अगर आप अच्छी नीयत से काम करने निकलेंगे तो सब कोऑपरेट करते हैं। उलमा ने वो आलिम जो हर नमाज में कहता था कि कंधे से कंधा मिलाओ, पैर से पैर मिलाओ, वरना नमाज नहीं होगी, उस आलिम ने कहा कि फासले के साथ नमाज पढ़ो। मस्जिदें खुल गई, हरमैन शरीफैन, और ये लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हरमैन शरीफैन बंद है, सारी दुनिया इस्लाम की मस्जिदें बंद है, तुम इमरान खान ज्यादा मुसलमान हो कि मस्जिदें खोल ली तुमने, मस्जिदें खोल ली। उसकी बरकत क्या हुई देखो, तलाश करो कि खान के अंदर, खान को लोग क्यों उसके लिए जान देते हैं। उसकी बरकत ये हुई कि 1,80,000 मस्जिदों के जरिए नीचे तक पैगाम गया कोविड का, कि 1,80,000 मस्जिदें प्रैक्टिकली गली गली में पैगाम गया। हिंदुस्तान में लाखों आदमी मरे, एस्टिमेशन ये है कि 1 करोड़ के करीब 10-20 लाख 50 लाख आदमी मरे, पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा नहीं मरे, क्योंकि अल्लाह पर भरोसा किया। फिर आखिरी चीज, उसने कहा कि टोटल लॉकडाउन मैं नहीं करूंगा, अगर टोटल लॉकडाउन कर दिया तो डॉक्टर साहब हमारे लोग मर जाएंगे भूख से। किसी दुनिया के लीडर ने नहीं किया था ये,
सारे डॉक्टर कहते थे टोटल लॉकडाउन करो, इंडिया ने टोटल लॉकडाउन किया, सिंध गवर्नमेंट ने टोटल लॉकडाउन किया, सारे यूरोप के अंदर टोटल लॉकडाउन हो गए थे। मेरा इमरान खान अल्लाह के भरोसे पर उसने पार्शियल लॉकडाउन किया कि जहां बीमारी होगी वहीं हम इलाज करेंगे। अल्लाह का एहसान है। लोग इसलिए मरते हैं कि उसने जनाब सारा पाकिस्तान सेहतमंद रहा। जब दुनिया जागी है तो कंटेनर नहीं थे कि पाकिस्तान से शिप्स के से माल जाओ। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इख्तिताम करना चाहता हूँ, भूख लग रही होगी, कौम क्यों दीवानी है। मैंने आपसे कहा अगर दो बातें आपसे कहूँ कि जिन्ना साहब created Pakistan, it will be Imran Khan who will build Pakistan. The only best, the best. अच्छा जी, अब आप ये देखिए कि अब आगे क्या होगा। है आखिरी बात मैं करूं, मैं क्या सोच सकता हूँ। देखिए मैं कम अकल आदमी हूँ, किताबों से बात सुनता हूँ, इधर से उधर से तजिया करता हूँ और अपनी अकल से सोचता हूँ कि क्या होगा। इमरान खान ऐसा आदमी है जिसको दिल में दर्द है। आप क्यों समझते हैं कि 26 नवंबर के बाद उसने बड़ी कॉल नहीं की। उसने हर कॉल दी, हर कॉल उसकी बड़ी हुई, उसके असरात बड़े हुए। 26 नवंबर के बाद नहीं दी तो उसको ये भी ध्यान में रखो कि उसके दिल में कितना दुख होगा कि 12 से ज्यादा लोग शहीद हुए, है ना। सो ही स्टिल वांट्स। बलूचिस्तान का आपने हाल देखिए, दहशत गर्दी के वहां पर जो भी मामला चल रहे हैं, यहाँ अगर वायलेंट तरीके से हुकूमत को गिराया जाए, जो इमरान खान एक आवाज देगा हो जाएगा, मगर वो नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान के हालात किधर जाएंगे, मुल्क के हालात किधर जाएंगे। तो वो बेचारा जिसके मुल्क पर जिसके घर पर कब्जा हो, जिसके घर की चीजें टूटती हैं, वो बेचारा ये कहता है कि मैं आज भी नेगोशिएशन के लिए तैयार हूँ। कह रहा है ना, आज भी तैयार हूँ, यानी ही कैन डू एनीथिंग। सारी कौम उसके पीछे गुलाम है, मगर क्योंकि उसका मुल्क है, उसका घर है, तो वो कहता है कि आज भी मैं नेगोशिएशन के लिए तैयार हूँ। मगर आज तक कोई किसी भी अंदाज से कोई पेशरफ नहीं हुई। मगर अब जो भी बात होगी, आपको मैं एक सवाल पेश कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए पीटीआई ने बड़ी मेहनत की वोट के लिए, आपको याद है? यानी वोट दिलवाया, कोर्ट से तय हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी हमने इस्तेमाल किया। अब अगर इसी अंदाज से ये हुकूमत, ये ब्यूरोक्रेसी, ये जुडिशरी अगर इलेक्शन कराती है, आपको जर्रा बराबर भी यकीन है कि इंसाफ है? जर्रा बराबर मुझे यकीन है। तो इमरान खान साहब से मैंने इजाजत लेने की कोशिश की है, क्योंकि अब तो वो बहनें नहीं मिल पा रही, तो मेरी बात कहाँ जाएगी, कहाँ से आएगी। मैंने कहा कि विदाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शंस कैन नॉट बी हेल्ड, ये ध्यान में रखना। मगर मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि ये अल्लाह मियाँ की बनाई हुई कॉम्बिनेशन ऑफ 91% पॉपुलैरिटी, औरतें बाहर आ गई, सारा मुल्क यकसू है, दुनिया को तलाश है। मैं लास्ट आर्गुमेंट है कि दुनिया वेस्टेड इंटरेस्ट की दुनिया है, दुनिया में एथिक्स और मोरालिटी की कोई गुंजाइश नहीं है। इस वक्त सारे ताल्लुकात वेस्टेड इंटरेस्ट पर है। मैं तो ये उम्मीद लगाए बैठा था और लगाए बैठा हूं कि ये जो इस्लाम का रेनेसांस आएगा, ये इसी आवाज से आएगा जो इमरान खान ने, अर्दोगान ने, महातिर ने, इन लोगों ने उठाई है कि इंसाफ, दूसरों के साथ वही इंसाफ करो जो अपने साथ करने को तैयार हो। इस्लाम की एथिक्स और मोरालिटी इस वक्त इसको दुनिया को उसकी जरूरत है। मसीही बरादरी के लोगों को जरूरत है, हर मजहब के लोगों को वो एथिक्स और मोरालिटी चाहिए जो मजाहिब लेकर आए हैं, जो क्रिश्चियनिटी भी भूल गई है। कि हजरत ईसा का सबसे बड़ा पैगाम ही होता था कि अगर कोई थप्पड़ मारे तो ऑफर द अदर चीफ, लुक फॉर पीस। मैंने तो एथिक्स और मोरालिटी का कब्रिस्तान इस दुनिया को देखा है। जब गाजा के अंदर जो कुछ भी होता रहा, आप सबकी आंखों में आंसू आए होंगे, आप सब ने वो चीजें खूब देखी हैं, मगर दुनिया में जो करने वाले लोग थे उनकी आंखों में ना आंसू आए और वही जुल्म को जारी रखे। तो मुझे इस दुनिया की एथिक्स और मोरालिटी से मेरा ईमान हो गया। मैं इस जमहूरियत और जमहूरियत के साथ अब जो नॉलेज है, ये जहन में रखना कि जमहूरियत और नॉलेज इज नो गारंटी फॉर एथिक्स और मोरालिटी। ये इल्म जो है ये रोजी देता है, ये रोजी देता है, ये एथिक्स और मोरालिटी नहीं सिखाता। ये जो आप यहाँ बैठे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि जो आप अपने कल्चर से और मजहब से एथिक्स और मोरालिटी लेकर आए हैं, वो सिखाएं। वही है दुनिया, वही है आखिरत, एथिक्स एंड मोरालिटी। एंड आई टेल यू वेरी कॉन्फिडेंटली कि इंशाअल्लाह
जो मुसलमानों का रेनेसांस और एथिक व मोरालिटी का रेनेसांस होगा वो इमरान खान की क़यादत में होगा। और ये ध्यान में रखना, मेरे भाई ने इतने खूबसूरत अंदाज से बात पूछी, आपसे आपके जब बच्चे पूछेंगे कि तुम कहाँ थे, तो आप सब और हम मिलकर कहेंगे कि हम खड़े थे। एक मिनट डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है। मैं आज सारे पेशावर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लीज एक मिनट मुझे देखना, एक मिनट। वैसे तो प्रोग्राम में डिसिप्लिन होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, सदर